ناظرین یاد رکھیں، روزہ صرف ایک روحانی عبادت ہی نہیں بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی یہ صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ انسانی جسم اور دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب انسان مخصوص وقت تک کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو جسم میں کئی حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جدید سائنس نے روزے کے فوائد پر وسیع تحقیق کی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ عمل جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں روزے کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا جسم خود کو ڈیٹاکس کیسے کرتا ہے، رمضان میں وزن کم کرنے کا سائنسی طریقہ کیا ہے، دل اور دماغ پر اس کے مثبت اثرات کیسے پڑتے ہیں، اور روزہ ہمیں کینسر، شوگر اور دل کی بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جدید سائنسی ریسرچ نے روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے کے نمایاں جسمانی فوائد میں سے ایک وزن میں کمی اور میٹابولزم کی بہتری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں چربی جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم گلوکوز کو توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن جب روزے کی حالت میں گلوکوز کم ہو جاتا ہے تو جسم توانائی کے لیے جمع شدہ چربی کو جلاتا ہے، جس سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے سے میٹابولک ریٹ بہتر ہوتا ہے، یعنی جسم زیادہ تیزی سے کیلوریز جلاتا ہے، جس سے چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے دوران جسم ہاضمے پر کم توانائی خرچ کرتا ہے، جس سے اسے خود کو ٹھیک کرنے اور صحت مند بنانے کا موقع ملتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے کا ایک حیرت انگیز طبی فائدہ یہ ہے کہ یہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے اور ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسولین ایک ہارمون ہے جو خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے انسولین کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور خلیات گلوکوز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن اور دیگر تحقیقی اداروں کے مطابق وقفے سے فاقہ کرنے یعنی روزہ رکھنے سے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزہ رکھتے ہیں یا وقفے سے فاقہ کرتے ہیں، ان کے جسم میں انسولین کی حساسیت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے خون میں شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے اور ذیابیطس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو جسم محفوظ شدہ چربی کو توانائی کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے، کیونکہ کھانے سے حاصل ہونے والی فوری توانائی دستیاب نہیں ہوتی۔ اس عمل کے نتیجے میں لبلبے پر دباؤ کم ہو جاتا ہے اور انسولین زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس سے ذیابیطس کے مریضوں کو خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے اور انہیں انسولین کے کم استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے خون میں شوگر کی سطح کم ہوتی ہے، کیونکہ فاقے کے دوران جسم زیادہ گلوکوز کو استعمال کرتا ہے، جس سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے، جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے جسم میں چربی کم ہوتی ہے، جس سے موٹاپے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور یہ ذیابیطس کے کنٹرول میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، شوگر کی سطح کنٹرول ہونے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ ہائی شوگر لیول دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، آپ نے جدید ریسرچ کی روشنی میں ملاحظہ کیا کہ روزہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، اور جو لوگ ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے میں ہیں یا پہلے سے اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے روزہ ایک قدرتی علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جدید ریسرچ کے مطابق روزے کے حیرت انگیز طبی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم میں کولیسٹرول کی سطح متوازن ہو جاتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
یاد رکھیں، خراب کولیسٹرول کی زیادتی خون کی شریانوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جو ہائی بلڈ پریشر، دل کے دورے اور سٹروک جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ جبکہ روزہ رکھنے سے جسم میں خراب کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، جو دل کی شریانوں کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول اور دیگر تحقیقی اداروں کے مطابق روزہ رکھنے سے خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے، جس سے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کھانے پینے میں وقفہ رکھتا ہے تو جسم میں چربی کم ہونے لگتی ہے اور وزن متوازن رہتا ہے، جو کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں ایک اہم عنصر ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے دوران جسم انسولین کے خلاف حساسیت میں بہتری پیدا کرتا ہے، جو کہ بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح متوازن ہونے سے دل کی شریانوں پر کم دباؤ پڑتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں سوزش کم ہوتی ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جدید سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد میں دل کی بیماریوں کے امکانات کم ہوتے ہیں اور ان کی عمومی صحت بہتر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے طبی ماہرین روزہ رکھنے کو ایک قدرتی علاج کے طور پر تجویز کرتے ہیں، جو نہ صرف جسمانی صحت بلکہ روحانی سکون کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جدید ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے کا ایک اہم طبی فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم کھانے پینے سے کچھ وقت کے لیے پرہیز کرتے ہیں تو ہمارا معدہ اور آنتیں آرام کا موقع پاتی ہیں، جس سے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنے افعال انجام دے سکتی ہیں، کیونکہ عام دنوں میں مسلسل کھانے کی وجہ سے معدہ ہر وقت خوراک ہضم کرنے میں مصروف رہتا ہے، لیکن روزے کے دوران اسے ایک وقفہ ملتا ہے جو ہاضمے کے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ رکھنے سے معدے میں پیدا ہونے والا اضافی تیزاب کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدہضمی، تیزابیت اور جلن جیسے مسائل کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے آنتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے اور ان میں جمع ہونے والے زہریلے مواد، ٹاکسنز کے اخراج کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس سے معدہ زیادہ مؤثر طریقے سے خوراک ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور غذائی اجزاء کو بہتر طور پر جذب کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کو بھی آرام ملتا ہے، کیونکہ جگر عام طور پر کھانے کو توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب کھانے کا سلسلہ محدود ہو جاتا ہے تو جگر کو صاف کرنے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے جگر کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ چربی کو بہتر طریقے سے جلا کر توانائی میں تبدیل کر سکتا ہے، جس سے جسمانی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے آنتوں کی حرکت یعنی باول موومنٹ بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قبض جیسے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہاضمے کے مسائل جیسے اپھارا یا بدہضمی کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے روزہ ایک قدرتی علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جدید ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے کا اثر نہ صرف جسمانی صحت پر پڑتا ہے، بلکہ یہ ذہنی سکون اور دماغی کارکردگی میں بھی نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے دماغ میں ایک خاص پروٹین BDNF کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو دماغی خلیات نیورونز کی نشو و نما، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ پروٹین دماغی افعال کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور دماغی خلیات کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں، ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور ان کی یادداشت زیادہ مضبوط رہتی ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ کے لیے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیورونز کو ہونے والے نقصان کو کم کر کے الزائمر اور پارکنسنز جیسی بیماریوں کے خطرات کم کر دیتا ہے۔ سائنسی تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ وقفے سے فاقہ کرنے سے دماغی خلیات کی خود تجدید کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جو عمر بڑھنے کے ساتھ آنے والی ذہنی کمزوری کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے ذہنی دباؤ اور پریشانی میں کمی آتی ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے دوران جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو دماغ کو پرسکون رکھتے ہیں اور ذہنی تناؤ کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس دوران جسم سے زہریلے مواد کا اخراج بھی تیز ہو جاتا ہے،
جس سے دماغی کارکردگی مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد اکثر زیادہ چاق و چوبند اور ہلکا محسوس کرتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ ان تمام فوائد کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنا نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ یہ ذہنی اور دماغی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جدید تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں نمایاں کمی آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزے کے دوران جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون کی سطح کم ہو جاتی ہے، جو عام طور پر ذہنی تناؤ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب کورٹیسول کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو انسان زیادہ پرسکون اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ جرنل آف نیوٹریشنل نیورو سائنس کے مطابق روزہ دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامائن جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ یہ کیمیکلز دماغ میں خوشی اور اطمینان کے احساس کو بڑھاتے ہیں اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد عمومی طور پر زیادہ خوش، ہلکا پھلکا اور مثبت محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ روزہ انسان کو دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عبادات، ذکر اور دعا کے ذریعے انسان کو قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح روزہ ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی علاج فراہم کرتا ہے، جو نہ صرف ڈپریشن اور اضطراب کو کم کرتا ہے بلکہ انسان کو زندگی میں زیادہ خوشی اور سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جدید تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے والے افراد کی نیند زیادہ گہری اور پرسکون ہوتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ جسمانی ہارمونی نظام میں آنے والی مثبت تبدیلیاں ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر بھوک اور پیاس کی مشق کے دوران جسم میں میٹابولزم متوازن ہوتا ہے، جس سے ہاضمہ بہتر کام کرتا ہے اور نیند کی خرابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں میلاٹونن نامی ہارمون کی سطح بہتر ہوتی ہے، جو نیند کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق روزہ رکھنے کے دوران ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی آتی ہے، جو عام طور پر نیند کے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تو نیند خود بخود بہتر ہو جاتی ہے اور انسان زیادہ تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد رمضان المبارک میں زیادہ پرسکون نیند کا تجربہ کرتے ہیں اور ان کا جسم زیادہ متحرک اور توانا محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، جدید ریسرچ کے مطابق جسمانی اور ذہنی فوائد کے علاوہ روزہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم میں ایسے میکانزم متحرک ہو جاتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف قدرتی دفاع کو بہتر بناتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی ایک تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے کے دوران جسم پرانے اور کمزور خلیات کو ختم کر کے نئے اور صحت مند خلیات بنانے کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ اس عمل کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے، جو جسم کی صفائی کا قدرتی نظام ہے۔ اس کے نتیجے میں مدافعتی نظام زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے اور بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے خون میں سفید خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جو جسم کو انفیکشنز، وائرل بیماریوں اور دیگر طبی مسائل سے بچانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں سوزش کم ہوتی ہے، جو مختلف بیماریوں جیسے دل کے امراض، ذیابیطس اور آرتھرائٹس سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ روزہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنا کر بیماریوں کے خلاف قدرتی ڈھال کا کام بھی کرتا ہے۔ جدید تحقیقات کا ماننا ہے کہ روزہ رکھنے کے دوران جسم میں کئی ایسی مثبت حیاتیاتی تبدیلیاں آتی ہیں جو مختلف بیماریوں خصوصاً کینسر کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ایک اہم عنصر آکسیڈیٹو اسٹریس ہے، جو جسم میں غیر مستحکم مالیکیولز فری ریڈیکلز کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مالیکیولز خلیات کو نقصان پہنچا کر ڈی این اے میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں، جو بالآخر کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے آکسیڈیٹو اسٹریس کم ہوتا ہے، جس سے خلیات کی صحت برقرار رہتی ہے اور کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔
इसके अलावा रोज़ा रखना कैंसर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। मुख्तलिफ साइंसी मुतालियात से मालूम हुआ है कि रोज़ा रखने से जिस्म में ऑटोफेजी का अमल तेज़ हो जाता है, जिसके ज़रिए जिस्म ख़राब और गैर ज़रूरी खलियात को ख़त्म करके सेहतमंद खलियात पैदा करता है। इस अमल से कैंसर के इब्तदाई मराहिल में ही नुकसानदेह खलियात की अफजाइश को रोका जा सकता है। आपको बताते चलें कि साल 2016 में जापानी साइंसदान योशिनरी ओहोसो मैको ऑटोफेजर तहकीक करने पर नोबेल इनाम दिया गया था। ऑटोफेजी एक कुदरती हयातियाती अमल है जिसमें जिस्म अपने ख़राब, कमज़ोर और गैर ज़रूरी खलियात को खुद हज़म करके नए सेहतमंद खलियात बनाता है। रिसर्च बताती है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और तवील वक्त तक खुराक का इस्तेमाल नहीं करते तो जिस्म अपने पुराने और नुकसान ज़दा खलियात को ख़त्म करके नए खलियात पैदा करता है। इस अमल से जिस्म ज़्यादा तवानाई बख्श, सेहतमंद और चाको चौबंद रहता है। याद रखें, रोज़ा रखने से इंसुलिन की सतह मतवाजन रहती है और जिस्म में सोजिश कम होती है और ये भी कैंसर के फैलाव को रोकने में मदद देती है। यूँ रोज़ा जिस्म को मुहलिक बीमारियों से बचाने में एक कुदरती इलाज साबित होता है। नाज़रीन, आपने साइंसी तहकीकात की रोशनी में ये मुलाहिज़ा किया कि रोज़ा रखने के कैसे हैरान कुन फ़वाइद हैं। एक रोज़ादार रोज़ा रखने की वजह से कितनी मुहलिक बीमारियों से बच जाता है। रोज़ादार को न सिर्फ जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलता है, टेंशन और स्ट्रेस से निजात मिलती है और इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर होता है। इन फ़वाइद के अलावा भी रोज़े के दीगर फ़वाइद हैं जो साइंसी तहकीकात से सामने आई हैं। आइए आपको चंद दीगर फ़वाइद भी बताते हैं जो साइंसी तहकीकात से सामने आए हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि साइंसी तहकीकात से ये साबित हुआ है कि रोज़ा रखने से न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि ये जीनियाती मवाद यानी जीन्स पर भी मस्बत असरात मुरतब करता है जो लंबी उम्र और बेहतर ज़िंदगी का बाइस बनते हैं। जब इंसान रोज़ा रखता है तो जिस्म में खलियात की मुरम्मत का अमल तेज़ हो जाता है और ऐसे जीन्स मुतहर्रिक हो जाते हैं जो लंबी उम्र और बीमारियों से बचाव में मदद देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने वाले अफराद की ज़िंदगी औसतन 10 से 15% तक तवील हो सकती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़ा रखने से जिस्म में इंसुलिन की सतह मतवाजन रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और सोजिश में कमी आती है जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों जैसे अल्जाइमर, दिल के अमराज और कैंसर के ख़तरात को कम करती है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखने से सिट्रोन्स नामी प्रोटीन्स मुतहर्रिक हो जाते हैं जो जीनियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने और खलियात की उम्र बढ़ाते हैं। यही वजह है कि रोज़े को तवील उम्री और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का एक मौसर ज़रिया समझा जाता है। जदीद रिसर्च बताती है कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर खुद पर काबू पाने और सब्र की सलाहियत में इजाफा होता है। जब कोई शख्स दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है तो वो न सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल करता है बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी मजबूत होता है। रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए काबू में रख सकते हैं और यही आदत ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी मस्बत असरात डालती है। और याद रखें, जदीद नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक ख़ुद पर काबू पाने की सलाहियत इंसान की कामयाबी और ज़हनी सुकून में भी अहम किरदार अदा करती है। रोज़ा रखने से इंसान अपनी जज्बाती कैफियत जैसे गुस्सा, बेचैनी और मनफी ख्यालात पर भी काबू पाने के काबिल हो जाता है। इसके नतीजे में रोज़ादार शख्स ज़्यादा मतवाज़न और पुरसुकून रहता है जो उसकी शख्सियत और ताल्लुकात पर मस्बत असरात डालता है। नाज़रीन, साइंसी तहकीकात बताती हैं कि रोज़ा रखने से जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को साफ़ करने का एक कुदरती अमल शुरू हो जाता है जिसे डिटॉक्स कहा जाता है। जब हम दिन भर खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो हमारा जिस्म जमाशुदा फासद मादों को निकालने के अमल को तेज़ कर देता है। जिगर और गुर्दे जो जिस्म से जहरीले मवाद को फ़िल्टर करने के अहम औज़ा हैं, रोज़े के दौरान ज़्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं क्योंकि इन्हें मुसलसल खाने को हज़म करने की बजाय ख़ुद को साफ़ करने का मौका मिलता है। नाज़रीन, आज के वीडियो में आपने मुलाहिज़ा किया जदीद साइंसी तहकीक किस तरह से इस बात को साबित करती है कि रोज़ा सिर्फ़ एक मजहबी फरीज़ा ही नहीं बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद रखता है और ये जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून, मुदाफ़ियाती निज़ाम की मजबूती और बीमारियों से बचाव के लिए एक कुदरती इलाज है। यही वजह है कि आज गैर मुस्लिम साइंसदान भी
وقفے وقفے سے فاقہ یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو صحت کے لیے بہترین طریقہ قرار دیتے ہیں اور اسلامی روزے کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج کے اس تذکرے سے آپ یہ بات بخوبی جان چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جو عبادات فرض کی ہیں وہ صرف روحانی فوائد کے لیے نہیں بلکہ ان میں بے شمار سائنسی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، آپ نے روزے کے وہ فوائد ملاحظہ کیے جو سائنسی تحقیقات نے بیان کیے ہیں اور جن کا تعلق جسمانی صحت سے ہے۔ آئیے اب آپ کو روزے کے روحانی فوائد بھی بتاتے ہیں، لہٰذا آپ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا۔ یاد رکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ ہے جو ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیا جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی تربیت، پاکیزگی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے اب یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے کے روحانی فوائد کیا کیا ہیں۔ دوستو، روزے کا سب سے بڑا روحانی فائدہ تقویٰ کا حصول ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اس کا بنیادی مقصد تقویٰ یعنی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی رضا کی خاطر زندگی بسر کرنا۔ یاد رکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ انسان اپنی جسمانی ضروریات جیسے کھانا، پینا اور دیگر خواہشات کو چھوڑ کر دن بھر ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا یہ عمل نہ صرف اس کے صبر اور استقامت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک روزہ دار صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کا جذبہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اعمال پر غور کرتا ہے اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے روحانی سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ضبط نفس، صبر اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے جو تقویٰ کے بنیادی اجزاء ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزے دار کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور بے شمار برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ صبر کی عملی مشق ہے اور یہ انسان کے اندر ضبط نفس کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ جب کوئی شخص طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے خود کو روکے رکھتا ہے تو وہ در حقیقت صبر کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ صبر صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ روزے کے دوران انسان کو اپنی زبان، خیالات اور عمل پر بھی قابو رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی بھی ایسی بات یا فعل سے دور رہے جو اس کی روحانی پاکیزگی کو متاثر کرے۔ زندگی میں صبر ایک بنیادی خوبی ہے جو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے باز رہ سکتا ہے اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے تو وہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی صبر اور استقامت سے کام لے سکتا ہے۔ روزے کے ذریعے ایک روزہ دار اپنی خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کرنے کا ہنر سیکھتا ہے جو کہ اس کے عمومی رویے اور طرز زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ روزے کے حقیقی فلسفے کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں وہ زیادہ متحمل مزاج اور بردبار بن جاتے ہیں اور ان کی قوت برداشت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، روزے کا ایک روحانی فائدہ تزکیہ نفس ہے۔ یاد رکھیں، روزہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی تطہیر کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انسان کے باطن میں موجود منفی جذبات جیسے غصہ، لالچ، حسد، کینہ اور دیگر برے خیالات روزے کے ذریعے قابو میں آتے ہیں۔ روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ محتاط رہتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات یا عمل نہ کر بیٹھے جو اس کے روزے کے ثواب کو کم کر دے۔ یہ خود احتسابی کا عمل اس کے نفس کو پاک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور جذبات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس مقصد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک شخص جو دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے وہ خود کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے روحانی سکون میں خلل ڈال سکتی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ روزہ ان کے اندر ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو انہیں نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ تزکیہ نفس کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے اخلاق میں نرمی آتی ہے، وہ زیادہ شکر گزار اور متواضع بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ گناہوں سے اجتناب کرنے لگتا ہے۔ اگر ایک شخص روزے کی ان روحانی فوائد کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی برقرار رکھے تو وہ ایک کامیاب اور باوقار انسان بن سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ زیادہ سے زیادہ نوافل، تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول رہتا ہے۔ یہ عمل اس کے روحانی سکون میں اضافہ کرتا ہے اور وہ اللہ سے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ جب ایک روزہ دار دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے جو مستقل بھوک اور افلاس کا شکار ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر شکر گزاری، سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزے کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کے ذہن کو پاکیزہ اور پرسکون بناتا ہے۔ یہ انسان کو دنیاوی مصروفیات اور مادی خواہشات سے نکل کر ایک خاص روحانی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ روزہ دار کی توجہ اللہ کی رضا، عبادت اور نیک اعمال کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بات کرے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یاد رکھیں، روزہ دار جب یہ بات سمجھتا ہے کہ اسے ہر برے کام سے بچنا ہے تو وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو اپنانے اور برائیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ روزہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے پچھلے سال کیا غلطیاں کیں اور انہیں کس طرح درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ خود احتسابی انسان کو بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ یاد رکھیں، روزہ رکھنے والا بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے کہ وہی اسے صبر عطا کرے گا اور اجر دے گا۔ ناظرین، یہی وہ یقین ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک اجتماعی عبادت میں جوڑتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں اور ایک ساتھ عبادات کرتے ہیں۔ یہ عمل امت مسلمہ کے اندر اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ صرف ایک جسمانی عبادت نہیں بلکہ ایک گہری روحانی عبادت ہے جو انسان کے دل، دماغ اور روح کو پاکیزہ کرتی ہے۔ یہ اللہ کی قربت، تقوی، صبر، شکر اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو خود شناسی، خود احتسابی اور بہتر اخلاق اپنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور روزے کے صرف روحانی فوائد ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں جنہیں سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔